الحی وتوکل علی الحی الذی لا یموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ کل نفس ذائقۃ الموت. باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ الوارث کس کا نام؟ الباقی کس کا نام؟ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر چیز کا حقیقی وارث جو ہے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ سمجھ بھی آئی جے کہ کوئی نہیں؟ کہ بات تھوڑی سی سخت ہو گئی ہے. عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے تراشا، اس کے نئے نقشے خد و خال بنائے اور پھر ان کی پوجا پاٹ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن ٹھنڈے دل سے میری بات سننی ہے، ٹھنڈے دل سے. لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کو پوجتے تھے اور ہم بتوں کو نہیں پوجتے، ہم تو خیر سے قبریں پوجتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف نہیں ہیں. یعنی گویا کہ یہ طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ بھائی بت نہ پوجو. انا للہ و انا الیہ. کیا تصویر پیش کی آپ نے اسلام کی؟ بھائی نبی پاک یہ کہنے آئے تھے بھائی پتھر کے بت نہ پوجو، بزرگوں کی قبریں پوج لیا کرو. یہی کہنے آئے تھے نبی پاک. سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے نرے پتھر پوجے ہو یا بت پوجا ہو، نہیں آیا. اور آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے قبر پوجی ہو. چلیے کیا کہہ گئے ہم؟ آپ کہیں گے ایسا تو ویکھتے ہیں لوگ قبراں، یہ کیا کہنے لگ گئے؟ پھر سنو، آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے نرا پتھر پوجا ہو، اور آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے قبر پوجی. نہیں آئے. پتھر پوجنے ہوتے نا پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے نا سنگ مرمر پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے نا زمرد پوجتے. بلکہ وہ پتھر لاتے تھے، اس کی ایک مورت، ایک تصویر، ایک شکل، ایک صورت بناتے تھے. کس کے نام پر؟ جی نبیوں کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر، حضرت ابراہیم کے نام پر، حضرت اسماعیل کے نام پر، حبل کے نام پر، لات کے نام پر، مناف کے نام پر، عزا کے نام پر. وہ ایک تصویر بناتے، مورت بناتے، شکل بناتے. پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے. نبی پاک فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ چھڑی سے بت گراتے جاتے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے جال حق جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سب سے اوپر بیت اللہ کی چھت کے قریب دو تصویریں لٹک رہی تھیں جن تک میرے نبی کی چھڑی نہیں پہنچ رہی تھی. وہ کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی. پھر سنیے گا، آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے صرف قبر پوجی ہو. آپ کے یہاں محلے کا جو قریبی قبرستان ہے وہ قبریں پوجی جاتی ہیں؟ اگر کسی نے قبر پوجنی ہوتی ہر قبر پوجتا. دنیا داروں کی قبریں پوجی جاتی، تاجروں کی قبریں پوجی جاتی، لیکن ہر قبر نہیں پوجی گئی. بندیالوی کہتا ہے پوجا نہ بت کی ہوتی ہے،
پوجا نہ قبر کی ہوتی ہے، ہمیشہ پوجا ہوتی ہے شخصیت کی، ہمیشہ پوجا ہوتی ہے شخصیت کی۔ جس شخصیت کے نام پر وہ بت بنایا گیا اور جو شخصیت اس قبر کے اندر دفن ہو گئی، اس شخصیت کی پوجا ہو رہی ہے۔ وہ بزرگ ہے، وہ ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، یا کوئی نبی ہے جس کے نام پہ بت بنا دیا گیا، جس کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ پوجا کس کی ہو رہی ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے لوگوں کا۔ وہ بت پوجتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے، بت نہیں پوجتے تھے، شخصیات کو پوجتے تھے۔ ورنہ ایک ایسی دلیل دے دیتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی ابھی۔ احد کا میدان ہے، نبی پاک کو وقتی طور پہ ایک معمولی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا، نبی پاک کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، نبی پاک کو زخمی حالت میں اٹھایا گیا، میدان سے پیچھے لے جایا گیا، پیچھے ایک پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی غار ہے، نبی پاک کو اس غار میں لٹایا گیا، چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، کپڑا جلا کے اس کی راکھ کے ساتھ آپ کے زخموں کو دھویا گیا، وہ پٹی باندھی جا رہی ہے، ادھر پہاڑی پر آپ چڑھے ہوئے لیٹے ہوئے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، مشرکین کی فوج کا سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکوں کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، اللہ نے بعد میں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دی، اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری جنگیں لڑیں، اور ان کی دونوں آنکھیں اسلام کے رستے میں شہید ہو۔ وہ اس وقت مشرکین کی فوج کے سپہ سالار تھے، وہ سامنے والی پہاڑی پہ آ گئے، ادھر نبی پاک ہے، صحابہ ہیں، ابو سفیان سامنے والی پہاڑی پہ آ گیا۔ جب جنگ ہو رہی تھی نا تو ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، ان کی شکل اور صورت نبی پاک سے بہت ملتی جلتی تھی۔ جب حضرت مصعب شہید ہوئے نا اور گرے تو شیطان نے مشہور کر دیا قد قتل محمد، الیاذ باللہ، نبی پاک شہید ہو گئے۔ وہ جب صحابہ پریشان ہو گئے تھے، تلواریں ہاتھوں سے گر گئی تھیں، حوصلے پست ہو گئے تھے، تو پیچھے سے ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا تلواریں رکھ کے کیوں بیٹھے ہو، حوصلے تمہارے پست کیوں ہو گئے، کہ تو نے نہیں سنا کہ نبی پاک شہید ہو گئے؟ تو اس نے کہا کیا ہوا، جو نبی پاک شہید ہو گئے ہیں محمد کا رب تو زندہ ہے، اٹھو تلواریں اٹھاؤ اور حملہ کرو مشرکین پر۔ حوصلہ ہوا صحابہ کو۔ وہ جو افواہ پھیر رہی تھی قد قتل محمد کہ محمد پاک کیا ہیں، شہید ہو گئے، ابو سفیان کے ذہن میں وہی گونج رہا تھا۔ سامنے پہاڑی پہ آیا اور زور سے نعرہ لگایا این محمد، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا زبردست نعرہ تھا اس کا، کہاں ہے محمد؟ ادھر آواز پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی جلالی طبیعت کے اٹھے میں اس کو جواب دوں۔ نبی پاک نے فرمایا اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ، میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے، کر لینے دو، میں توہن اپنی ذات واسطے لڑان نہیں لیا ہے، میں تمہیں کوئی اپنی ذات کے لیے لڑوانے لایا ہوں، کہہ لینے دو۔ اب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ ایک خبر واقعی سچی ہے، یہ کوئی ہوندی گل تے جواب آندا۔ اب اس نے دوسرا نعرہ لگایا اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں، وہ یار غار کہاں ہیں؟ حضرت عمر پھر اٹھے، فرمایا بیٹھ جاؤ، ابو بکر کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں ابو بکر کی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ اس نے تیسرا نعرہ لگایا این عمر، عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ تیری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں لوگوں کو تیری ذات کے لیے لڑوانے نہیں۔
اگلی بات ذرا میری غور سے سننی، خاص کر کے وہ